ویلکم بیک ناظرین. ہمیں انتہائی معتبر نام معیشت کے حوالے سے جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ پاشا صاحب. پاشا صاحب میں ابتدان ایک تو جو پروجیکشنز آئی ہیں 2.8 کے قریب بتا رہا ہے ہمیں ورلڈ بینک, جو کہ پروبیبلی لیس دین ہماری جو ہماری آبادی کی جو شرح ہے اس سے کم ہے, تو یہ آلموسٹ زیرو ہی بنتا ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ نیا جو ہمارا پروگرام ہے وہ سونامی لائے گا مہنگائی میں, انفلیشن میں, اور دنیا بھی اکنامک ونٹر کہہ رہے ہیں اس میں انٹر ہو چکی ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی آل دیز تھنگز اینڈ چیلنجز؟ اس سے ہم کس طرح عہدہ برا ہو سکتے ہیں جناب ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے آپ جو اعداد و شمار کا ذکر کر رہے ہیں وہ شاید ورلڈ بینک کے جو آج کے پروجیکشنز ہیں اس کے بارے میں آپ نے بات کی ہے. جی ہاں ورلڈ بینک کے پروجیکشن. جی اچھا جی. بات یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ اس سال شرح نمو جو ہے وہ کھینچ کھانچ کے مشکل سے 2% تک بھی نہیں پہنچ پائے گی, اور ہمارا جو آبادی میں سالانہ اضافہ جو ہے وہ 2.5% کے لگ بھگ ہے. دنیا کے تقریباً سب سے تیز رفتار ہمارا ملک ہے کم از کم اس معاملے میں. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ افراط زر کی جو رفتار ہے وہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال کم ہو جائے گی, 15% تک آ جائے گی. مگر اب یہ دیکھنا ہے کہ IMF پروگرام, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بہت ہی یہ سب سے سخت IMF پروگرام ہوگا پاکستان ایک لحاظ سے تاریخ میں. ابھی تک ہم 24 پروگرامز میں جا چکے ہیں, لہٰذا اس میں جو چیزیں ہوں گی اس میں خاص طور پہ بجلی گیس کے نرخوں میں نمایاں طور پر اضافہ. پھر آپ نے سیلز ٹیکس کو واپس لانا ہے پیٹرولیم پروڈکٹس پر, جس کو آپ نے ختم کیا تھا پیٹرولیم لیوی جب لگائے تھے, اس سے بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے قیمتوں میں. اور تیسری طرف جو آپ نے سر سود کو بہت اونچا رکھا ہے وہ قائم رہے گا, اور آنے والے سال میں IMF زور اس بات پہ دے گا کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ ڈٹرمنڈ رہے. جو اس وقت اس میں جو ایک طرح سے اسٹیبلٹی آئی ہے وہ بھی ختم ہونے کا خطرہ ہے. مگر یہ سب چیزیں کرنا ہی پڑے گا اس لیے کہ پاکستان کے معاشی حالات خراب ہیں, اور خطرہ میں سمجھتا ہوں کہ افراط زر میں اگلے سال کوئی نمایاں طور پر زیادہ کمی نہیں آئے گی, اور یہ شاید 20% سے اوپر اگلے سال بھی رہے. ڈاکٹر صاحب, چونکہ آپ کی گہری نگاہ ہے پولیٹیکل اکانومی پہ بھی, ابھی ایک تاثر ہمیں جو آ رہا ہے, ہم جو ظاہر ہے ہم بے مین ہیں, لیکن عوام سے جب ہم رابطہ کرتے ہیں تو وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک بالکل ایج پہ ہے پرائسز, لوگوں کے جو بجٹ ہیں اتنے وہ یعنی تناؤ میں ہیں, تو ایک آدھ اضافہ جو ہے وہ کیا اس کی کوئی پولیٹیکل امپلیکیشن بھی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے اس وقت جو بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے, آپ نے دیکھا سری لنکا میں جب حالات حد سے زیادہ خراب ہوئے تو لوگ راستوں پہ آ گئے تھے. اب یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایک اور چیز بہت واضح طور پر نظر آ رہی ہے, اور اس کا جو پہلا اظہار ہوا ہے وہ کرائمز میں جو اضافہ ہوا ہے بہت خاص طور پہ بڑے شہروں میں, اور دوسری طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بیچارے حد سے زیادہ بد دل ہو چکے ہیں. اور میں آپ کو کیا کہوں, مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں اس وقت پاکستان کے تقریباً 2 کروڑ نوجوان بیکار ہیں, آئیڈل ہیں, کچھ نہیں کر رہے. یہ بہت ہی افسوسناک ہے, اور اس کے نتیجے میں خدا نخواستہ حالات آگے چل کر اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور حالات بہتر نہیں ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے, جسے بعض دوسرے ملکوں میں ہم نے اس کا نام دیا تھا عرب سپرنگ. عرب سپرنگ. ڈاکٹر صاحب یہ میں آپ کی بات کوئی یعنی کوٹ کر رہا ہوں, میں نے کہا 450 کے قریب کرائم ایک دن میں,
لاہور میں شاید میں خبر دیکھ رہا تھا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑی جو مجھے تو چلیں ایک خوش افزا بات بھی کر لیتے ہیں, مائکرو چپ دنیا میں ایک سب سے ساٹ آفٹر پروڈکٹ ہے, تو SIFC کہہ رہی ہے کہ جناب ہم اب اس میں بھی جا رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ وہ یہ آپ جانتے بھی ہیں کہ تائیوان میں امریکہ اور اس کا جھگڑا جو ہے وہ مائکرو چپ کے حوالے سے ہی ہے چائنا کے ساتھ, تو کیا ہمارے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے, اتنی ٹیکنیکل نو ہو اور اہلیت ہے کہ ہم اس ابتدائی, کیونکہ انڈیا جا چکا ہے اس میں اس مائکرو چپ میں, تو کین وی ڈو سم تھنگ ان دس ایریا؟ دیکھیے with all due respects SIFC جو ہے وہ جب سے قائم ہوا ہے انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے پرومسز کیے تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو ہم فیسیلیٹیٹ کر دیں گے انشاءاللہ 3-4 سیکٹرز میں جلد سے جلد بہت پیسہ باہر سے آئے گا اور اس سے حالات نمایاں طور پر بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے. اس سال اب آپ کو حیرت ہوگی کہ پہلے 7-8 مہینے میں $1 ارب کا بھی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آیا ہے, اور جو فگر کوٹ کیا جا رہا تھا SIFC کی طرف سے کہ $70 ارب انشاءاللہ 3 سال میں آ جائیں گے. تو یہ پری میچور کچھ باتیں ہیں, ہمیں تو بیسک جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے, نظام میں انصاف کا پہلو لانا ہے. اشرفیہ نے جو بے تحاشا مراد لیے ہوئے ہیں اب وہ وقت آ گیا ہے ان کو کم کرنا ہے, اور جو ریونیوز آئیں گے اس سے ڈیولپمنٹ بڑھائیں, ریلیف غریب طبقے کو دیں. یہ وقت آ گیا ہے کہ بڑے اقدامات لینا بہت ضروری ہے تاکہ استحکام اور ایک طرح سے بیلنس ملک میں پیدا پھر سے ہونا شروع ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی جو فگر ہے اس میں تو پھر ہماری گروتھ نیگیٹو ہو گئی. اگر 2.5% ہمارا شرح پیدائش ہے پاپولیشن کی اور 2% جب اراؤنڈ اس کے ہم گرو کریں گے, تو پھر اس کے بعد جو یہ نیگیٹو گروتھ میں اور لوگ کیا بے روزگاری میں جائیں گے, اور لوگ کیا خدا نخواستہ خاکم بدہن پاورٹی لائن سے نیچے گریں گے؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کا جو اسسمنٹ ہے وہ کافی حد تک مناسب ہے. دیکھیے پاکستان میں ہر سال تقریباً آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں 20 لاکھ لوگ نئے ورکرز ہمارے لیبر فورس میں آتے ہیں. ان کو ایبزارب کرنے کے لیے ہمارا شرح نمو جو ہے وہ کم از کم 5-5.5% ہونا چاہیے. پچھلے سال یہ تقریباً منفی رہا, اس سال بھی بہت کم اضافہ. میں آپ کو کیا بتاؤں, مجھے اس بات کا اتنا افسوس ہے, ہم نے تو اس پہ زندگی گزاری ہے پروجیکشن کرنے میں, پاکستان پہ پچھلے 30-40 سال کام کیا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پاکستان میں اس وقت جو غربت کا پیمانہ ہے اور جو آپ کے بے روزگاری کا پیمانہ ہے یہ پچھلے کم از کم 50 سال میں ہم نے نہیں دیکھا. وہ کیا ہے؟ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں اور خاص طور پہ اس سال کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ تقریباً 11% ہمارے ورکرز بے روزگار ہو جائیں گے, یعنی کہ تقریباً 80 لاکھ ورکرز بے روزگار فل ٹائم, اور پارٹ ٹائم تو اس سے بہت زیادہ نمبر ہوگا جن کو پارٹ ٹائم بہت کم آمدنی کے ساتھ کام ملے گا دہاڑی پر. اور دوسری طرف جو غربت کا پیمانہ ہے, ورلڈ بینک نے خود کہا 40%, ہمارا ایسٹیمیٹ اس سال کے اینڈ تک یہ ہے کہ یہ بڑھ کر 45% تک جا سکتا ہے, یعنی کہ پاکستان میں 11 کروڑ لوگ خدا نخواستہ بات کا اتنا افسوس ہے کہ غربت کے لکیر کے نیچے جا چکے ہوں گے اور حالات حد سے زیادہ خراب ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ کل میری بات ہو رہی تھی کہ ہمیں سرجری چاہیے اپنے انرجی سیکٹر میں, تو یہ انرجی کے بغیر ہم نہیں اٹھ سکیں گے. اس سلسلے میں آپ کی کیا تجاویز ہیں؟
دیکھیے یہ آپ نے بالکل ٹھیک پھر سے فرمایا ہے کہ یہ جسے میں انرجی سیکٹر کے جب ذکر کرتا ہوں تو اس سے میں انگریزی میں ایک ایکسپریشن استعمال کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کا بلیک ہول ہے، کالا سوراخ۔ پالیٹکس میں میں کم ہی بات کرتا ہوں کیونکہ آپ کی مہارت سے ہم زیادہ سے زیادہ معیشت کے حوالے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اورنگزیب صاحب آئے ہیں، آپ نے بھی کہا، ہم بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے، ڈار صاحب بھی ارد گرد گھوم رہے ہیں، تو کیا کوئی ایک یکجہتی چاہیے ہوگی اس انتہائی چیلنجنگ سچویشن سے نکلنے کے لیے، ورنہ یہ کھینچا تانی مزید نقصان کر سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے میں ایک بات اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی منتخب فائنانس منسٹر ہو اس کو کام کرنے کا موقع پوری طور پر ہمیں دینا چاہیے۔ اب ایک میں اگزامپل دیتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب تھا، کہ ایک بہت ہی اہم ہمارا آئینی ادارہ ہے جس کا نام ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، اور اس میں کامن انٹرسٹ میں سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے فائنینسنگ اور ایکسپینڈیچر۔ اب آپ یہ سوچئے کہ آپ نے اس کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ہمارے ملک کے فائنانس منسٹر کو نہیں بٹھایا۔ یہ دراصل بالکل with all due respects نامناسب ہے۔ یہ وقت پاکستان is disillusioned جس طرح کہہ رہے ہیں، واقعی یہ بڑی اداس کر دینے والی بات ہے ہماری نسل کے لیے بھی۔ ون لاسٹ تھنگ ڈاکٹر صاحب، سی پیک بڑی امید تھی، اب اس پہ کچھ کام رکا ہے، چلے گا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جو پچھلے دنوں جو ہوا ہمارے ہاں ٹیررزم کا انسیڈنٹ، یہ بہت پریشان کن ہے۔ ہمارے چائنیز انجینئرز جو ہیں وہ بیچارے مارے گئے، اس بات کا بے پناہ افسوس ہے ہمیں۔ دوسری طرف میں آپ کو اگر تھوڑا سا اجازت دیں تو یہ کہہ دوں کہ اس مرتبہ IMF پروگرام جو آئے گا اس میں رجحان یہ ہوگا کہ شاید کہ پاکستان سے کہا جائے گا کہ آپ چائنا کے ساتھ جو آپ کا لونز ہیں وغیرہ وغیرہ، چائنا ہمارا سب سے بڑا بائی لیٹرل لینڈر ہے، آپ ان سے کوئی اسپیشل ارینجمنٹس کروائیں تو پروگرام آگے بڑھے گا۔ تو اس کے آگے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔